Islam, the first word in the Quran is Iqra, which means read. It does not say only men read, we are all to read. So Pakistan has had the first female prime minister in the Muslim world. She was elected the first time. She was elected a second time. And had she not been assassinated, she would have been elected the third time. So when we speak to the people of Afghanistan, or when we speak to the new regime in Afghanistan about women's rights and their obligation to live by their promises to the international community, and we do so not only in light of that, but also because we too believe these are rights of the women and girls in Pakistan and in Afghanistan. Okay, my question is about that. History tells us that we have been ally of the United States against Russia in Afghanistan. Now, how this new government is trying to overcome that, and secondly, because of the trip to Moscow by the former Prime Minister, there is a wave of disappointment among Europe and America for not, making any condemnation of the Russian invasion. So where does your government stand, and how you are going to make a rapprochement towards that policy? As far as what you're referring to at the start about being allies in Afghanistan, that is also now very old history. That is the history of the 80s, and obviously the Cold War context and what went on there is now part of history. As far as the former Prime Minister's trip to Russia, I would absolutely defend the former Prime Minister of Pakistan. Pakistan's Prime Minister conducted that trip as part of his foreign policy, and without knowing that no one is psychic. No one has a sixth sense. There's no way we could have possibly known that would have been the time to start, that the current conflict would start. And I believe it is very unfair to punish Pakistan for such an innocent action. Of course, Pakistan is absolutely clear as far as it comes to the principles of the United Nations, as far as it comes to the principles of non-use of force, and all of the principles of the United Nations, and we stand by the principles of the United Nations. We are not part of any conflict. We do not wish to be part of any conflict. In fact, we will continue to emphasize on the importance of peace. We will continue to emphasize on the importance of dialogue and diplomacy to resolve this conflict as soon as possible. And we will certainly not take any sides or take the sides of any aggressor within this context. But Pakistan has its own problems. Pakistan has witnessed decades of conflict in Afghanistan. And as I mentioned in my speech, हम थक गए हैं जंग देख देख के. हमारे बच्चे भी शहीद हुए हैं, हमारे क़यादत शहीद हुए हैं, औरतें मर्द शहीद हो चुके हैं, और हम समझते हैं कि अगर डायलॉग और डिप्लोमेसी के टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो हम काफ़ी ऐसे जैसे मसले हैं इनका हल निकाल सकते हैं. Sir, my follow-up question is, Pakistanis live in America and Europe. Can you... Sorry? This press conference, we really appreciate you here. Frankie Ciardo from TRT World. Two follow-up questions. One, how would you characterize your relationship with Russia? And number two is, how would you characterize your relationship with Russia and Vladimir Putin? And number two, when the U.S. withdrew from Afghanistan, do you feel that they left a vacuum for terrorism which would endanger your country? Thank you for your question. Pakistan has a government, has relationships with all states, all governments in the world, and whoever happens to head those governments or head those states, we also have official and diplomatic relations with them. There are no personal relationships between individuals, and they're only a relationship between states and governments as far as your Russian question is concerned. As far as Afghanistan, we are concerned that if the humanitarian crisis remains unaddressed, if Afghanistan, 90% of the population of Afghanistan is allowed to slip under the poverty line,
if the Afghan economy is allowed to collapse, then things will go from bad to worse. There are concerns about terrorism. The concerns about terrorism are the concerns of all countries in the region and international forces. We are all concerned as to whether the new regime in Afghanistan has the capacity or the will to deal with such terrorist groups. And as we are looking to them to live up to their international obligations, one such obligation was to ensure that no terrorist activity would take place, or their soil would not be used for terrorist activity. So we're hoping that on the one side, the new regime in place over there would do whatever they can to discourage such elements. And on the other side, we are working with the international community to help alleviate the humanitarian crisis developing there, the economic crisis developing there, because we believe that allowing the Afghan people to feel that they've been abandoned once again, allowing them to plummet to the depths of poverty and having an economic catastrophe, has no plus sides and only negative sides for everybody involved. Thank you. Thank you so much, Foreign Minister. My name is Abdul Hamid Sayam from the Arabic daily Al-Quds Al-Arabi. I see so much similarities between the behavior of India in Kashmir and the behavior of Israel in occupied Palestine. The Israelis moved their nationals into the occupied West Bank, and the Indians doing the same. The Indians scrapped the special status of Kashmir, as you know, and Israel considered the West Bank as part of Greater Israel. The same thing applies to the relationship between Prime Minister Modi and the former Prime Minister Netanyahu and the current one. So the government of Mr. Imran Khan was committed to see the struggle in both and support them. How do you characterize the policy of your government regarding both the struggle of Kashmiri people and Palestinians? Thank you There's very much. been consensus across the political spectrum in Pakistan, whether it comes to the question of Kashmir or it comes to the question of Palestine. We are unanimous in our support for the people of Kashmir, and we are unanimous in our support to the people of Palestine. The parallels that you see are seen by a lot of people that observe the situation in both. We just spoke at the United Nations Security Council, where we observed that occupied territories such as Palestine and Indian illegally occupied Jammu and Kashmir face the misery of perpetual conflict, never-ending perpetual conflict that result in many miseries, including hunger. We believe that we must continue to highlight the plight of the people of Kashmir and the people of Palestine. We are still, very recently, the murder, the assassination, whatever word you like to use, of wearing press identification material and still being shot in the neck, and then the fact that her funeral was also attacked really shook the international community in a way that many images and events have been unable to shake in modern times. And the plight of the people of Kashmir, more often than not, goes unnoticed, which is why there's an extra burden on the Muslim community to speak out for our brothers and sisters who cannot do so effectively for themselves for one reason or the other. Thank you, sir. Following up questions on Afghanistan and your comments about Taliban's pledge to the international community not to allow the territory to be used for terrorism. The Taliban recently claimed that they have brokered an accord
between Pakistan military and the TTP, Tehreek-e-Taliban in Pakistan. Could you please elaborate or explain what happened, sir? इफ्तिखार साहब, आप जहाँ तक TTP के issue है, as far as the Tehreek-e-Taliban Pakistan is concerned, they have a very troubling history of the way that they've conducted themselves within Pakistan. Their terrorist activity is has been the most the significant challenge within the terrorism within terrorism in Pakistan. Pakistan ke the biggest terrorist attacks in Pakistan, the most devastating terrorist attacks in Pakistan, are linked to Tehreek-e-Taliban Pakistan. Whether it is the APS attack in Peshawar on the school children who were murdered in cold blood, whether it's the attack on my mother, Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, and a whole host of terrorist activity in Pakistan are linked to these groups. Pakistan has, at different times, tried various approaches to deal with terrorism. We go after those who commit terrorism. We pursue those who are involved in terrorism. And we've also had a policy of engagement. And we've seen in the past that the policy of engagement is that, to put it generously, has had limited results. At the moment, there are reports of, as you mentioned, as you stated in your question, and I can't add much more detail to that other than to say that I'm monitoring the situation, and I hope that, unlike the past, if there are any dialogues going on right now, that unlike the past, they bear fruit. But it's important to emphasize that we must insist on the new regime in Afghanistan that not only their own soil not be used for terrorist activities, but groups like the TTP that are linked to the TTA and other such terrorist groups are also discouraged by the new regime in Afghanistan from conducting terrorist activity anywhere else. Yeah. You can have a floor. Yeah. You can ask the question. Yeah. Natiq Nailoğlu, Azerbaijan, Real TV. Thank you for Minister. My question is how will the change of government in Pakistan affect Azerbaijan and Pakistan relations? By the way, is an official visit to Azerbaijan on the agenda? So Pakistan, the people of Pakistan, the people of Azerbaijan enjoy great relations, and I, for one, would be very keen to enhance the relationship between our two countries. I don't think you should expect a change in any way, shape, or form as far as our foreign policy is concerned with Azerbaijan, with the change of government. Waj bro, how are you doing? Sorry I missed most of this, but I hope to make up for this with three quick questions. One, go ahead. So what do you think of the reputed nemesis of Pakistani democracy, and especially your party, the PPP? I'm talking about the Pakistani army. What's your new considered opinion on the military establishment, considering your current posting? Number two, what is your opinion about how long your government is going to stay in power, considering the speculation that is ongoing on the ground these days about the longevity of your government? And thirdly, sir, finally, how does it feel to be here in New York, in the same place where your famous grandfather was, and especially made that famous speech here in '71? How does it feel to be back in business? Thank you, Vijay. How long have you been in New York now? 3 years, sir.
अच्छा, इन सब को बिठा के आप खुद इधर पहुंच गए थे. जहाँ तक आप, as far as your question is concerned, nemesis is not a word I would use. The Pakistani army is not the army of any one political party or any one Pakistani. It is a national institution. It belongs to each and every one of us. It has always and consistently been the view of the Pakistan People's Party. It is in our manifesto that all such institutions should play their constitutional role, their legal role allowed in accordance with the law. It is why we've consistently advocated for them to be apolitical. And the success of the no confidence motion in Pakistan, the first time a democratic constitutional procedure has been used to oust a prime minister, unlike in the past, where only unconstitutional and undemocratic moves have been deployed, is a success, is an achievement of Pakistani democracy. It is an achievement of the Pakistani constitution, and it goes a long way to speak about the progress that has been made by Pakistani institutions. Obviously, nothing happens in a vacuum, and this one event or this one achievement does not wash away the effects of undemocratic steps that have happened in our history. We believe that this is a patience game, and one has to, it's a long grind, and one has to work very hard to consistently pursue democratic principles and regain democratic space and regain space for parliamentary democracy in Pakistan. The challenge for our new government it is challenging because this is the first time in Pakistani history that any government or any party or group of parties have got off the opposition benches and moved to the treasury benches. And as you're very, very well aware, the methods used by the former prime minister at the moment draw parallels with the methods used by the former president of this country. And America has a 200-year-old democracy, but they too are finding it hard for their democracy to cope with post-fact politics. Well, I don't even see it as post-fact anymore. It's like alternate reality politics, and everybody has their own reality in with which they function. So these challenges for a 200-year-old democracy have been difficult, and they will be difficult for a young democracy like Pakistan, which is why it's all the more important for all political parties in the coalition to come together, to take the difficult decisions necessary to lift Pakistan out of the multitude of challenges that we face. We have on the international front, we have a foreign policy vacuum. On the domestic front, on the economic front, we have an economic catastrophe staring at us in the face, and we have a highly polarized political society. We need to now do the work of government, work together to take the difficult decisions, implement the necessary reforms so we can move forward. And I believe as long as we do that, and as long as we conduct ourselves in that way, then there is very little to challenge the new government and this extensive coalition. But if we fail to do our own job, then we will face many challenges. Does that answer your question? Did I leave everything? Anything? Oh, my grandfather. Yes, absolutely, absolutely. It's been an honor and a privilege and a completely and utterly unexpected, as you know very well. This is not exactly something that I planned or a path that one had even expected, but events took its own course, and I find myself here as the Foreign Minister of Pakistan. I sat today in the very same chair where my grandfather gave that famous speech following the East Pakistan crisis at the time. And it is indeed a very humbling experience that I got the opportunity to represent Pakistan and pitch Pakistan's case on the very at the same forum. But I'd like to emphasize that that Shri Zulfikar Ali Bhutto, Shri Mohtarma Benazir Bhutto made their own mark in history, and we do not imagine that we could fill their shoes.
They're towering political personalities and towering figures in history. But we are conducting our own efforts. अपना कोशिश कर रहे हैं कि अपना कैपेसिटी में पाकिस्तान का नुमाइंदगी करे, पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करे, पाकिस्तान का जो नया नस्ल है उनका नुमाइंदगी करे. And when I conduct myself as the foreign minister of Pakistan, then I don't only represent the supporters of the Pakistan People's Party. I represent the people of Pakistan at large, be they supporters of the People's Party, be they supporters of Muslim League Nawaz, or indeed be they supporters of Mr. Imran Khan. So thank you for your question, and it's nice to see you here. So, Okay. How do I answer virtual questions? they will come from. So, organizers, can you unmute Tom O'Connor? Here from Newsweek. Can you hear me? There's a little bit of an echo for some reason. Hello? Hi, can you hear me? I can hear you from everywhere. I'll go ahead and ask my question then. Okay, if you mute it from the computer, then maybe it'll come out of the TV. Sorry. Okay, can you try again? Hello? Oh dear. Okay, unmute it from the computer. It's just doing both. Hello? Hello? Yes. My question is, with Pakistan's new leadership now, one of the things that we've been watching for the United States is how Pakistan will balance its relationship with the United States moving forward, while also at the same time taking into account the United States' growing relationship with India, especially as it relates to the Quad and other regional initiatives. So we're wondering right now, what is Pakistan's main goals in engaging with the Biden administration, knowing that the U.S.'s broader ambitions seem to be aligning with India at the time? Can you just repeat what you said at the start of your question? Sorry, that bit was a little bit unclear. Sorry, okay, sure, I could start from the beginning. My question was essentially Pakistan's plans to engage with the United States and its broader goals for this relationship with the Biden administration in the context of the Biden administration's engagement now, growing engagement with India as part of the quadrilateral security dialogue and countering China. Pakistan is not insecure about our relationship with the United States, and we believe that the world is big enough for both Pakistan and India to exist. So we see that the United States has absolutely got its own relationship with the government of India, with the people of India, but the United States also has its own relationship with Pakistan and the people of Pakistan. And regardless of the trajectory of U.S.-India relations, I believe that there is a lot of potential for Pakistan-U.S. relations, and it is to the benefit of the people of Pakistan and the people of America that both our governments engage, and we look to provide opportunities to both our people to benefit from our relationship. For example, the people of Pakistan, students in Pakistan are very keen to attend U.S. universities. We believe that there's a lot of opportunity in Pakistan, untapped opportunity in Pakistan for American entrepreneurs and the business sector to invest in Pakistan, and vice versa. We also believe that there's a lot of potential for the Pakistani business community to engage in the American market. Our relationship with the United States has been colored too much by the geopolitical conflicts in our region, and particularly by the events and circumstances in Afghanistan. We seek to have a more broad-based relationship that encompasses all the dynamics of our friendship, which would have
obviously a political component, a people-to-people component, the defense component, but most importantly, the economic component. As far as the Biden administration is concerned, we look forward to working with the Biden administration, and my initial interactions with Secretary of State Blinken have been extremely encouraging. I am very happy to note that the United States is ready to engage with Pakistan, and my message to the United States would be that Pakistan is ready to engage with the United States. Thank you very much. I appreciate it. Thank you. Unmuted. Yeah. Or Anwar Iqbal from Dawn. Anybody who can get unmuted. We will have last questions from them. Can you hear me? Yes. Okay, hi. Welcome to New York, and congratulations on your new assignment. I wanted to come personally, but couldn't because I'm done with COVID. Oh dear, I hope you get better soon. Yeah, I mean, it was bad, I'm coming out of it. So I just noticed a very positive change in approach in Pakistan's foreign policy, that you defended the former Prime Minister as somebody who represented Pakistan, and you said he went to Ukraine and he didn't know how the situation was going to unfold. So was this just one-time change, or are we going to see a new approach by the new government? And also there are reports circulating in Islamabad which say that the new government wants to change the focus from traditional diplomacy to economic diplomacy. Can you please, if it is true, can you please explain what it is? So as far as the former Prime Minister is concerned, I can't defend his politics, I can't defend his manifesto, I can't defend his government, but in his capacity as Prime Minister and the way he conducted himself in foreign policy, particularly in the context of this Russian trip, I will go as far as to defend the fact that he did not know the Ukraine conflict would start on the very day that he was there. As far as your second point is concerned, absolutely. My approach to the Foreign Office is to move away from our traditional approach to foreign policy. My approach in the Foreign Office is to emphasize the policy of trade over aid. Pakistan is not actively pursuing aid. We're frantically pursuing trade. We believe that there is a lot of untapped potential within Pakistan, and this is an area that hasn't received the attention that it does deserve. And we hope, we've not only sort of made this shift, we've seen a very positive response in our conversations with various countries on this topic, and I'm very keen to work with the federal government and the provincial governments in Pakistan to ensure that when there are governments abroad, when there are business communities abroad that are willing to invest in Pakistan, that they can be connected with the appropriate vehicles, tools and mechanisms to conduct themselves in our very difficult system, and it's early days yet, but I think that hopefully we'll continue to get good news on that front. Was there any part of your question that I have missed? I think I've covered it all. No, you didn't. You Thank you. Get well soon, Anwar Saab. I look forward to seeing you at some point. Thank you, everybody. Thank you. Thank you so much. Thank you very much for joining us. ये 4 LNG के लोड्स पूरे जो जहाज होते हैं वो उनका इंतजाम कर चुके हैं, और वो उसके अलावा हैं जो हर महीने 7 लोड्स का जो हमारा तवीलुल बुनियाद मुआहदा है इस वक्त कतर के साथ, 5 का मुआहदा मुस्लिम लीग नून ने किया था, 2 का मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया था, तो उसके अलावा 4 लोड्स हम खरीद चुके हैं। मुसद्दिक साहब ने हमारी इसमें बहुत मुआवनत की है, और इसी तरह 5 फर्नेस ऑयल के जहाज जो हैं वो सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त से हमें फराहम किए हैं। तो मुल्क में इस वक्त ईंधन की जो कमी का बहरान था वो हमने हल कर लिया है।
آج کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ جو ہمارا ایک بڑا کلیدی RLNG کا پلانٹ ہے حویلی بہادر شاہ کا، اس میں ہمیں ایک بحالی اور مرمت کے لیے بریک لینا پڑی ہے، جس کی وجہ سے آج کا بحران کچھ شدید تر ہوا ہے۔ ہمیں یہ امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں وہ بھی جب اس کی مرمت اور بحالی مکمل ہو جائے گی وہ دوبارہ آن لائن آ جائے گا۔ ہمیں ایک اور IPP جو کول بیسڈ ہے اس کی بھی ایک تکنیکی خرابی پیدا ہوئی ہے، اس کو بھی ہم ہنگامی بنیادوں پر اس وقت ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو پوری وزارت توانائی، وزارت پیٹرولیم اور وزارت خزانہ کے تعاون سے ہم اس وقت مکمل طور پر کوشاں ہیں کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں یہ جو ایک وقتی تعطل پیدا ہوا ہے بجلی کی پیداوار میں وہ دور ہو جائے گا، اور ہم پھر انتہائی محدود پیمانے پر جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کریں گے۔ جو اب وہ مئی کے 12 دن جو ہیں جو زیرو لوڈ شیڈنگ کے تھے وہ شاید اب دوبارہ نہ آئیں۔ میں بڑی حقیقت پسندی سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ توانائی کی جو قیمتیں ہیں، ایندھن کی جو قیمتیں ہیں، ان میں بین الاقوامی طور پر کوئی کمی اس وقت تو متوقع نہیں ہے شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں، اگلے جو 5 سے 6 مہینے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہم ریزالو کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں اسی طرح ڈاکٹر مصدق ملک کی سرپرستی حاصل رہی تو ہم مزید RLNG کے پلانٹس جو ہیں لوڈز ہیں وہ بھی خریدیں گے، مزید فرنس آئل بھی خریدیں گے، تاکہ بجلی کی پیداوار جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کر کے ہم اپنی قوم کے لیے جو توانائی کی ضروریات ہیں وہ پوری کر سکیں۔ لیکن اس تمام میں ہمارے سامنے ایک اور بھی فوکس ہے جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بجلی کی قیمت کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اس کی وجہ سے جو خسارہ پیدا ہوا ہے، اور آپ میں سے ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ یہاں موجود ہیں جو سرکولر ڈیٹ جو گردشی کر رہا ہے اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو اب وہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ جو آخری فگرز تھی وہ 2460 میگا واٹ تک 2460 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، جو کہ مسلم لیگ نون نے جب حکومت اپنی مکمل کی اس سے کوئی 250% زیادہ ہے۔ تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ IMF کی جو نیگوسیشن اس وقت جاری ہیں دوحہ میں، اس میں بھی وزارت توانائی کا ایک بڑا کلیدی رول ہے۔ اس لیے میں نے کل ایک اپنی تعارفی میٹنگ جو IMF کے کنٹری ہیڈ ہیں جو اس وقت دوحہ میں موجود ہیں ان سے کی تھی، اور اس پر ڈسکشن کی تھی کہ یہ جو وسیع البنیاد جمہوری حکومت جس کی قیادت جناب شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں وہ اس معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہے۔ جو مطلوبہ مہارت ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ بھی موجود ہے، اور جو کوارڈینیشن چاہیے وزارت پیٹرولیم اور وزارت خزانے کے ساتھ وہ بھی موجود ہے۔ ہم اپنی پوری توانائی اور پورے ولولے کے ساتھ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے مالیاتی معاملات، پاکستان کی توانائی کے معاملات، ان میں ایک توازن اور تسلسل، میں پھر دوہرایا، ہمیں توازن اور تسلسل کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں تاکہ ایک پریڈکٹیبلٹی آئے پاکستان کی انرجی سپلائی میں بھی، اور ساتھ ہی جو ہمارے پبلک فائنانسز ہیں ان میں بھی بہتری آئے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک۔ بہت شکریہ جی۔ میں آپ کے سامنے اس وجہ سے آج آپ کو تکلیف دی ہے کہ آج میں دوپہر میں کچھ پریس کانفرنسز دیکھ رہا تھا، تو وہ پریس کانفرنسز سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ہم کم از کم 2.5-3 سال سے حکومت میں ہیں۔ اس وجہ سے وہ تمام لوگ جو 4 سال تک حکومت میں رہے ہیں وہ آج ہمارے حکومت میں آنے کے 4 ہفتے یا 5 ہفتے کے بعد اپنے ہی وقت کی تمام جو کی ہوئی چیزیں ہیں ان پہ سوالات اٹھا رہے تھے۔ کوئی بھی چیز ٹھیک کرنے کے لیے آپ بتائیے 4 ہفتے، یعنی ہمیں اپنی منسٹری سنبھالے 2 ہفتے، غالباً 2 ہفتے ہوئے، 2.5 ہفتے ہوئے، تو وہ تمام کارکردگی جس کے ذمہ دار وہی وزیر تھے جو براجمان تھے ان وزارتوں پہ، آج سوالات پوچھ رہے تھے ایسے جیسے ہم 4 سال سے منسٹریز چلا رہے ہیں اور وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں۔
تو خیر مجھے حیرت ہوئی تو میں نے سوچا کہ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں. تو میں آپ کو یاد کروانا چاہتا تھا وہ وقت 2013 کا جب اس ملک میں شہری علاقوں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اور دیہی علاقوں میں 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. اور ہم نے پھر 2018 تک 11,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی لگانے کے بعد لوڈ شیڈنگ صفر کر دی تھی. اور اس کے بعد آپ کو بتایا خرم دستگیر صاحب نے کہ صرف ایندھن نہ فراہم ہونے کی وجہ سے 8,000 8,900 مختلف دنوں میں مختلف نمبرز تھے. 9,000 میگا واٹ تک بجلی بند رہی ہے, جس میں بڑی جو اس کی وجہ تھی وہ ہمارے کارخانوں کو جس ایندھن کی ضرورت تھی وہ نہ ہونا سب سے بڑی وجہ تھی, جس کی وجہ سے لوگوں کو لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی. آپ کو میں کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں. نومبر کے مہینے کے اندر ہمیں 400 MMCFD گیس چاہیے تھی. اب جن کو MMCFD نہیں پتا وہ چھوڑ دیں اس بات کو. 400 سمجھ لیجئے ہمیں چاہیے تھی, اور اس وقت 200 گیس کے یونٹ اور 260 خریدے گئے, 265 خریدے گئے. باقی کیوں نہیں خریدے گئے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں. دسمبر کے مہینے میں ہمیں ضرورت تھی 475 کی اور 250 255 خریدے گئے. باقی کیوں نہیں خریدے گئے کسی کے پاس جواب نہیں ہے. جنوری کے مہینے میں 510 MMCFD کی ہمیں ضرورت تھی اور 134 خریدے گئے. کتنی ضرورت تھی 510 کی, خریدے کتنے گئے 134. باقی کیوں نہیں خریدے گئے کسی کے پاس جواب نہیں ہے. فروری کے مہینے میں 350 چاہیے تھے MMCFD اور خریدے گئے 270-75. باقی کیوں نہیں یعنی کسی بات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. اور آج وہی لوگ جن کی یہ ذمہ داری تھی یہیں یا کہیں بیٹھ کر آپ ہی لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم ذرا آپ کو 4 سال کی داستان سنائیں کہ اس وقت ملک میں جو ناکامیاں ہو رہی ہیں وہ ناکامیاں کیوں ہو رہی ہیں. تو بڑی حیرت ہوئی. آپ کو بتایا خرم صاحب نے کہ ہم نے اضافی خریدے ہیں کارگو 4 خریدے ہیں, اضافی 3 اور خرید چکے ہیں جون کے لیے, یعنی 1200 MMCFD جس کی ہمیں ضرورت ہے مئی کے مہینے میں وہ بھی پوری طرح سے خریدے جا چکے ہیں, اور 1200 MMCFD جن کی ہمیں جون میں ضرورت ہے وہ بھی پوری طرح سے خریدے جا چکے ہیں. یعنی جتنی ہمیں LNG کی ضرورت ہے وہ تمام LNG ہم خرید چکے ہیں, لیکن مہنگی قیمت پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی مہنگی قیمت پر کیوں خریدے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو $4 یا $5 کی LNG مل رہی تھی تو آپ نے نہیں خریدی. اب 25, 22, 25, $24 کی LNG مل رہی ہے جو لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے خریدنی پڑ رہی, مگر کوئی نہیں بتا سکتا کہ جب $4 یا $5 کی یا 6 کی یا 8 کی بک رہی تھی مارکیٹ میں LNG تو اس وقت کیوں نہیں خریدی. کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, ہم نے LNG خریدی نا, آج میں دیکھ رہا تھا جس ٹرمینل سے وہ LNG ہوتی ہے یہ مایا یعنی لیکوڈ فارم میں آتی ہے, پھر ہم اس کو گیس میں چینج کرتے ہیں. اس کے لیے کارخانے لگائے جاتے ہیں جن کو LNG کی گیسیفیکیشن کے کارخانے کہے جاتے ہیں. ہمارے ایک ٹرمینل کے اوپر ہمارا معاہدہ یہ تھا کہ 41 سینٹ کے اوپر ہم ری گیسیفائی کروائیں گے, یا 42 سینٹ میں بھولتا ہوں, 41 یا 42 سینٹس پر ملین BTU ری گیسیفیکیشن کی قیمت تھی. ہمارے بھائیوں نے 94 سینٹ یعنی دگنی قیمت کے اوپر اسے ری گیسیفائی کروایا. ٹرمینل نمبر 2 کے اوپر جہاں پہ ہم نے 40 سینٹ دینے تھے وہاں پہ تقریباً $1 دیا. کیوں دیا $1؟ کیوں وہاں پہ گیسیفائی نہیں کروایا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. گردشی قرضوں کا آپ نے ذکر کیا کہ 1100 ارب کے قریب تھے 2018 میں, اب 2500 ہونے والے ہیں, 2640 ارب ہو چکے ہیں, یعنی 2.6 ٹریلین کے گردشی قرضے ہو چکے ہیں. کیوں ہو چکے ہیں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. 1 روپے کی جب قدر کھوئی روپے نے تو ہمیں 4 ارب کا تب نقصان ہوا. 80 روپے ڈی ویلیویشن کی گئی جس کے نتیجے میں ہمیں تقریباً 300 سے 400 ارب روپے کا بوجھ اٹھانا پڑا.
یہ پالیسی کے ذریعے ڈی ویلیویشن کی گئی. یہ اسٹیٹ بینک کی بھی پالیسی تھی, وزارت خزانہ کی بھی پالیسی تھی. کیوں یہ پالیسی بنائی؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جو ہمارے لاسز ہیں اس کی وجہ سے 100 ارب کا بوجھ غریبوں پہ پڑا. کلیکشن نہ ہونے کی وجہ سے 200 ارب کا بوجھ لوگوں کے اوپر پڑا. سوال پوچھیں یہ 600 ارب کا بوجھ غریبوں کے اوپر آپ نے کیوں ڈالا؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے. بجلی کی پیداواری جو قیمت تھی, جب ہم گئے ہیں ہمیں انہوں نے کیا کہا آپ کو یاد ہے؟ کہ ہم نے بڑے مہنگے کارخانے لگائے. یہی کہا جاتا تھا نا کہ انہوں نے بڑے مہنگے کارخانے لگائے. جب وہ مہنگے کارخانے 2018 میں لگ گئے تو بجلی کی قیمت تھی 9 روپے 60 پیسے پیداواری قیمت. اب بجلی کی پیداواری قیمت ہے 16 روپے 20 پیسے. یہ ہمارے مہنگے لگائے ہوئے کارخانوں کے زمانے میں 9 روپے 60 پیسے تھی. یہ 16 روپے سے بڑھ کے 16 روپے 20 پیسے. یعنی یہ کیسے ہو گئی؟ آپ نے تو تمام سستے کام کیے, مہنگے کام تو ہم کر کے گئے تھے. کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. 2018 میں جو ٹیرف آپ یعنی جو قیمت آپ ادا کرتے تھے, یہ تو میں نے آپ کو پیداواری قیمت بتائی, جو ٹیرف آپ دیتے تھے وہ 13 روپے سے کم تھا, 12 روپے 90 پیسے تھا یا 80 پیسے تھا یا کیا تھا. اب جون کے اندر وہ 20 روپے ہو جائے گا. سنا ہے جولائی کے اندر جو یہ کر چکے ہیں کارکردگی, اس کی بنیاد پہ 24-25 روپے ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ کون کر گیا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. مہنگائی تو ہمارے زمانے میں تھی, مہنگے تو سودے ہم نے کیے تھے, مگر اس وقت بجلی کی پیداواری قیمت 9 روپے 60 پیسے تھی اور آپ کو دینے پڑتے تھے 13 روپے. اب وہی قیمت 16 روپے 20-30 پیسے ہو چکی ہے اور آپ کو دینے پڑیں گے 20 روپے. سوال پوچھو تو کوئی جواب نہیں. خیر, وہ تو سب ہو گیا جو ہونا تھا. جو جاتے جاتے ایک بارودی سرنگ بچھا کے گئے ہیں عمران خان صاحب, اس کا کوئی حساب پوچھے. یعنی جاتے جاتے انہوں نے اعلان کیا کہ 10 روپے تیل کی قیمت کم اور جون تک قیمت نہیں بڑھے گی. تو ہم آئے, ہم نے کہا یار بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑا اچھا فیصلہ غریبوں کے حق میں کر کے گئے. ضرور بجٹ رکھ کے گئے ہوں گے. 700-800 ارب کا بجٹ چاہیے تھا. پوری وفاقی حکومت جو ہے وہ 520 ارب پہ چلتی. پوری وفاقی حکومت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 520 ارب کی چلتی ہے. بھائی جان جاتے جاتے سرنگ لگا کے ملک کو بھگ سے اڑانے کے لیے 700 سے 800 ارب کا ایک اعلان کر گئے, جس کے لیے نہ بجٹ تھا, نہ کسی جگہ کے اوپر کسی فورم پہ کابینہ کے یا ای سی سی پہ کوئی فیصلہ محفوظ تھا. بس کھڑے ہوئے جیسے وہ پرچی نکالتے ہیں ہاتھ سے کہ یہ دیکھیں وہ سیکرٹ سازش, اسی طرح ایسے کیا کہ یہ رہی, یہ ہے وہ فیصلہ, جس کے لیے نہ کوئی فیصلہ کیا گیا ہے, نہ کابینہ سے منظوری لی گئی ہے, نہ اس کا کوئی بجٹ. تو ہم گئے وزیر اعظم صاحب کے پاس اور ہم نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ یہ تو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنا ہوگا. تو وزیر اعظم نے اور بالخصوص محمد نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جب تک آپ مجھے ایک فول پروف طریقہ نہیں دکھائیں گے اس ملک کے ہر غریب آدمی کو بچانے کا, تب تک ہم تیل کی قیمت زیادہ نہیں کریں گے. آپ سٹریٹجی بنا کے لائیے. انہوں نے ہمیں بھی کہا, وزیر خزانہ کو بھی کہا, دیگر وزارتوں کو بھی کہا کہ فول پروف طریقہ لے کر آئیں جس میں غریب آدمی, اور غریب آدمی کون ہے؟ جو 18,000 سے لے کے 25,000 30,000 روپے تک کماتا ہے, اس شخص کے اوپر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا. وہ طریقہ کار طے کریں. ہم نے کئی مرتبہ کچھ تجاویز ہم لے کے گئے, ہر مرتبہ وزیر اعظم نے اور ہمارے سرپرست جو ہیں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ نو, دی آنسر از نو. ہم نیگوشیٹ کریں گے, ہم ملک کو سیدھے راستے پر لے کر جائیں گے, مگر اس سیدھے راستے کا ملبہ جو ہے, اس بارودی سرنگ کا ملبہ جو ہے, یہ غریب آدمی میں نہیں پڑے گا. یہ کچھ ملبہ وفاقی حکومت اٹھائے گی اور کچھ ملبہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, جو موٹر گاڑیوں پر سوار ہیں, کچھ وہ اٹھائیں گے.
اور مل جل کے ہم ملک کو ایک نئی سمت میں، ترقی کی سمت پہ لے کر جائیں گے، مگر اس کا بوجھ اور اس کے بوجھ کے تلے غریب آدمی کو پامال نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہی ہمارے لیے حکم ہے، یہی ہمارے لیڈر انجینئر خرم دستگیر صاحب کے لیے حکم ہے، یہی مفتاح اسماعیل صاحب کے لیے حکم ہے. اور اسی حکم کے تحت ہم روز سٹریٹجیز بنا بھی رہے ہیں، انہیں دکھا بھی رہے ہیں. وہ ہمیں نکات بتاتے ہیں، یہ دور کرو، یہ دور کرو، یہ دور کرو. ہم واپس چلے جاتے ہیں ڈرائنگ بورڈ پہ اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. مگر انشاءاللہ بہت سے معاملات طے ہو چکے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، بہت سی چیزیں جیسے کہ خرم صاحب آپ کو بتا رہے تھے وہ IMF سے بھی طے کی جا رہی ہیں. مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے آپ کو روزے روشن کی طرح دکھائیں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ اس کا بوجھ جو ہے وہ غریب آدمی پہ نہیں پڑے گا اور اس کے ملبے کے نیچے غریب لوگوں کی زندگی برباد نہیں ہوگی. یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس حکم کے ہم تابع ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تمام گفتگو چلتی رہی ہے غریب آدمی کی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے جو بھی غربت کا ڈیٹا دیکھا ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ بھی خون کے آنسو روئیں اگر آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے. ہر 6 خاندانوں میں سے 4 خاندان جو ہیں وہ 35, 37, 38 ہزار روپے سے کم کما رہے ہیں اس ملک میں. یہ حال کیا ہے، یہ پچھلے 4 سال کی کارکردگی یہ ہے، غربت کا یہ عالم ہے کہ جب ہمیں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے ان تمام خاندانوں کو بچانا ہے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جتنا ڈیٹا ہمارے سامنے آ رہا ہے اس میں سے 6 میں سے 4 خاندان جو ہیں وہ 37,000 روپے پیسے کم کما رہے ہیں. یہ ہے اس ملک میں غربت کا عالم. یہ ہے وہ 1,80,00,000 1,500 800,000 ارب نوکریاں جو دینی تھی، مکان جو بنانے تھے، ترقی جو کرنی تھی، یہ ہے اس کا نتیجہ. یہ ہے غربت کا عالم. لیکن سر آپ کی خدمت پہ ہمیں مامور کیا گیا ہے، آپ ہی نے مامور کیا ہے. ایک آئینی طریقے سے ہم آئے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. جب تک یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں ہم بیٹھے ہیں، جب تک ہم بیٹھے ہیں آپ کی خدمت ہم پہ فرض ہے اور یہ ہم کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. طاہر شرانی صاحب ڈان نیوز سے. جی اچھا، خرم صاحب 2013 میں جب PMN کی حکومت آئی تھی تو اس کے بعد آپ کو نواز شریف صاحب نے کامرس کا پورٹ فولیو دیا تھا، ہائیسٹ ایکسپورٹ تھی اس وقت. لیکن جب وہ چھوڑ کر گئے تھے تو وہ لویسٹ ہو گئی. یہ آپ نواز شریف کی توقعات پر پورے نہیں اترے تھے. تو اس وقت جب شہباز شریف نے آپ کو دوبارہ پورٹ فولیو دیا پاور ڈویژن کا، تو اس کے بعد اچانک بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی اور نواز شریف وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ تو ہماری لوڈ شیڈنگ 0 کر دی جائے. تو اب گڈ گورننس کا یہ حال ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ 0 کی جائے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ 0 نہیں ہو سکتی. کیا یہ بات وزیر اعظم کی علم میں نہیں کی کہ لوڈ شیڈنگ 0 نہیں ہو سکتی، اور اب آپ کہہ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ 0 نہیں ہو سکتی؟ اس کے ساتھ جو وزیر اعظم صاحب ہے انہوں نے آپ کو ایک ڈویژن کا منسٹر بنایا ہے. اس سے پہلے جو منسٹر تھا وہ پورا منسٹری آف انرجی کا تھا. تو اسی طرح جس طرح مصدق ملک صاحب ہیں ان کے پاس اسٹیٹ منسٹر ہے، الیکٹڈ ہے، اور جو نان الیکٹڈ ہے وہ فائنانس منسٹری کا منسٹر ہے. تو یہ گڈ گورننس اگر اس طرح ہوگی تو یہ کس طرح معاملات آگے چلیں گے؟ آپ لوگ دعوے کریں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ ملبہ ڈالتے ہیں، پی ٹی آئی والے جب تھے وہ آپ لوگوں پر ملبہ ڈالتے تھے. تو یہ جو بلیم گیم ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں عام آدمی وہ کس طرح ہے؟ تو ان کے لیے کیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لوڈ شیڈنگ 0 نہیں ہو سکتی، پہلے کہہ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ 0 ہو جائے گی، کس طرح کر آپ آئیں گے؟ بلیم گیم نہیں ہے. 5,820 میگا واٹ 26 اپریل کو ایندھن نہ ہونے سے بند پڑے تھے. اب میں آپ اس کو جو مرضی نام دے دیں، میرے سامنے تو بطور ایک ذمہ دار حکومتی رکن ہونے کے میرے ذمہ یہ تھا کہ یہ 5,820 میگا واٹ بند پڑے ہیں، ان کو چلا دیں. ہم نے صرف 4 دن
اپنی پوری کاوش کے بعد اس کو چلا دیا اور عید کے 12 دن ملک میں لوڈ شیڈنگ صفر تھی. یہ بھی ایک حقیقت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جب عید کے بعد تمام جو پیداواری سرگرمیاں ہیں وہ دوبارہ شروع ہوئی ہیں تو ہمیں ایک شارٹ فال کا سامنا ہے. اسی لیے بجائے یہ کہ ہم کوئی غلط دعوے کریں, ہم نے پہلے 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ شروع کی, پھر 2 گھنٹے اب شروع کی ہے. آج کا ایک عارضی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, وہ انشاءاللہ چند دن میں درست ہو جائے گا. اب حقیقت آپ خود اپنے بہتر نتائج اور اندازے لگا سکتے ہیں. مسلم لیگ نون نے ایک چوتھا RLNG بیسڈ پلانٹ جس کو حویلی 2 بھی کہتے ہیں, تریمو کے جگہ پہ وہ واقع ہے. پچھلی حکومت کی کرامات یہ تھی, جس کو میں عذاب عمرانی آپ کے سامنے بار بار کہہ رہا ہوں, کہ انہوں نے وہ تیار پڑا ہے تریمو کا پلانٹ 1200 میگا واٹ تیار پڑا ہے, اس کی ٹیسٹنگ کے لیے بھی گیس نہیں دی. اس سال کے آغاز میں ٹیسٹنگ کے لیے تھوڑی سی گیس چاہیے اور جو بجلی بنے گی وہ ہمارے سسٹم میں آئے گی, وہ نہیں دی. اب ہم دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہم نے RLNG کا انتظام کر لیا ہے. تو بلیم یہ نہیں ہے کہ جی ہم یہ کہیں کہ صرف پچھلی حکومت کر گئی. آج بھی جو حقیقت یہ ہے کہ بجلی بنانے کی تمام پیداواری صلاحیت مسلم لیگ نون 31 مئی 2018 سے پہلے یا اس کی بنیاد رکھ کے یا مکمل کر کے ہم یہ کام کر گئے تھے. پچھلی حکومت نے تو کوئی میگا واٹ ایڈ نہیں کیا نا. ابھی اگر جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے مہینے جو K3 پلانٹ ہے نیوکلیئر وہ چلنا شروع ہوا. اس سے پہلے پچھلے سال ستمبر میں جو K2 نیوکلیئر پلانٹ تھا کراچی کا, اس کی بھی بنیاد محمد نواز شریف رکھ کر گئے ہوئے ہیں. اگر آج اب ہمیں امید ہے اگلے والے دنوں میں جو بہتری آئے گی کہ جو کروٹ کا ہائیڈل پلانٹ ہے وہ جب اپنی مکمل آپریشن شروع کر دے گا, اس کی بنیاد بھی ہم رکھ کے گئے ہوئے ہیں. تو یہ جو تمام پلانٹس ہیں, اور آنے والے دنوں میں سکھی کناری بھی آئے گا, جو تھر کول کے اوپر 3 چھوٹے پلانٹ ہیں, وہ بھی انشاءاللہ اس سال کے وسط کے تھوڑی دیر بعد اپنا کام شروع کر دیں گے. تو عمران خان صاحب کی حکومت کی تو جو خرابی ہے, جو عذاب وہ ہم پر یہ گئے کہ ایک اور 1320 میگا واٹ کا شنگھائی کا بلاک 6 پہ تھر کول کا پلانٹ تھا جسے انہوں نے لگنے نہیں دیا کیونکہ وہ سی پیک کے حق میں نہیں تھے. تو جہاں خرابی اور بیماری ہے, اگر ہماری کوئی خرابی ہے آپ ضرور اس کا پوائنٹ آؤٹ کریں. جو آپ نے پہلی بات کی میں کر دوں کہ پچھلے سال تک 2020-21 سے پہلے پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ مجھ ناچیز کے دور میں 2013 اور 14 میں جو پہلا سال تھا 25.1 ارب ڈالر کی ہوئی تھی. تو جو پاکستان پچھلے سال سے پہلے تک جو ریکارڈ تھا وہ اس خاکسار کے پاس تھا اور رہے گا. اور اب انشاءاللہ اگر ہم آگے جاتے ہیں تو پاکستان کی ایکسپورٹ میں جو بڑھاوا ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ رہے گا. اور آخر میں جب ہم آخری سال میں وزیر نہیں تھا لیکن مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ 24 بلین ڈالر کے اوپر ایکسپورٹ چھوڑی تھی. تو وہ تمام تر ایشوز جو ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں. ایز اے سیڈ انرجی سیکٹر انتہائی پیچیدہ ہے. یہاں وقت پر فیصلے کرنے ہیں, یہاں وقت پر آپ نے تمام سیکٹر کو بجلی پیدا کرنے والے بھی, جو فیول پرووائڈ کرنے والے, آپ نے بیعت انہیں لے کر چلنا ہے. اس لیے میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ایک تکون ہے جس کے ایک کونے پر وزارت توانائی ہے, ایک کونے پر وزارت پیٹرولیم ہے اور تیسرے کونے پر وزارت خزانہ ہے. اور ہماری سرپرستی جو ہے وہ یہ وسیع البنیاد حکومت کے تمام جو عمائدین ہیں وہ کر رہے ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایز اے سیڈ حویلی جو ہے وہ دوبارہ کام شروع کر دے گا چند دنوں میں. جو ہماری ہائیڈل پاور ہے وہ پہلے سے امپروو ہو رہی ہے, اگلے 3 دن میں اور مزید ہوگی. کروٹ کا جو پلانٹ ہے وہ بھی اپنی زیادہ پروڈکشن دے گا. ٹریمو کی اب ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے گیس فراہم کر دی, گیس اویلیبل ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی جو ہے جیسے ہی اس کی ٹیسٹنگ مکمل ہوگی وہ بھی کام کرے گا. تو اگلے جو شارٹ اور میڈیم ٹرم میں اگرچہ بین الاقوامی طور پر ایندھن کی قیمتیں کم ہونے کا کوئی اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ کوئی چانس ہے, لیکن پاکستان کی جو پیداواری صلاحیت مسلم لیگ نون
31 मई 2018 तक लगा कर गई थी, उसको भरपूर और उसका बेहतर इस्तेमाल, एक ये भी है जो आप लोगों में से जो एनर्जी सेक्टर को चेक करते हैं वो जानते हैं कि मेरिट के मुताबिक कि जो लोएस्ट कॉस्ट प्लांट्स हैं उनको चलाना है, जहां जहां भी कम से कम ईंधन की कीमत है उसको पहले चलाना है। और इसीलिए जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये बात अब हम सब पर वाज़ेह हो चुकी है कि वो इंपोर्टेड फ्यूल में नहीं है। उसके लिए हमें बिल आखिर जो है लोकल कोल के ऊपर, हाइडल के ऊपर, सोलर पर और विंड के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा, जिसमें अब जो थर कोल है उसकी इंतहाई अहमियत बढ़ चुकी है, क्योंकि इंटरनेशनल कोल की कीमतें बहुत बढ़ी हैं। हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद करे और आप हमारी रहनुमाई और मुशावरत करते रहें, तो हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम की बेहतर खिदमत कर सकेंगे। सवाल ये है, एक तो जो आपने बताया कि आपने LNG का कार्गो से इंतजाम कर लिया है, माना कि आपने इंतजाम कर लिया, सर मसला ये है कि पिछले आप 6 महीने देख रहे हैं, हर महीने एक बिजली की ऐसी कीमत आप ना भी बढ़ाएं ऑटोमेटिकली बढ़ती है, वो फ्यूल एडजस्टमेंट फास्ट आइटम है, 5 रुपए 4 रुपए वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी जो LNG है, ठीक है, अगर मार्केट में कीमतें बहुत ज्यादा हैं तो $25 $26 के लिए, तो उसका इम्पैक्ट आपकी बड़े तरीके से पड़ेगा। एक तो सवाल मेरा ये, दूसरा एक छोटा सा सवाल है कि पिछली गवर्नमेंट ने तकरीबन अपने 3.5 साल के दौर में बिजली की कीमत बेस कर भी बढ़ाया, उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट जो आपके दौर की वो कहते थे रुकी हुई थी वो भी पास ऑन की, तकरीबन 700-800 अरब रुपया साल में पर मुंतकिल हुआ। उसके बावजूद भी गर्ची कर्जा जो है वो तकरीबन डबल से भी ज्यादा हो गया। तो इसमें अपने पावर सेक्टर का ऑडिट भी करें कि आपने मतलब बेस कर भी बढ़ाया, आपने फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसे भी लिए, क्वार्टरली के भी लिए, लेकिन इसके बावजूद गर्ची कर्जा बढ़ा। जी वो क्योंकि अब 250% बढ़ाकर गए हैं, इसका मतलब ये है कि जहां मालियाती डिसिप्लिन चाहिए था वहां मौजूद नहीं था, जहां वक्त पर फैसले करने थे मौजूद नहीं थे, जहां डिस्कोस की जो रिकवरी की इस्तादाद है उसमें इजाफा करना था वो नहीं हुई, जो चोरी रोकनी थी वो नहीं रोकी गई, और उसका नतीजा ये है कि हम 1060 अरब से आज 2460 अरब पर पहुंच गए। तो हर आने वाला जो वजीर है तवानाई का या बिजली के महकमे में, मुझे यकीन है कि सब अपनी कोशिश करते होंगे। तो ऑडिट के बेशुमार रिपोर्टें हमारे सामने मौजूद हैं, सिर्फ 2 काम करने वाले हैं कि अगर जिस तरह मैं शुक्रगुजार हूं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कि एक तो वजारत पेट्रोलियम ने वक्त पर फैसले करने हैं बिजली के लिए ईंधन फराहम करने के, वो इस वक्त होना शुरू हो गए हैं, और दूसरा डिस्को की जो इस्तेदाद है उसमें बेहतरी के लिए मैं पूरे मुल्क में जा रहा हूं और कल भी जाऊंगा। कल जो पिछले गुजरा हुआ कल है, कल भी गया हुआ था, तो वहां जाकर उनके जो तमाम स्टाफ से, इंजीनियर से, यूनियन से हम सबसे बात कर रहे हैं कि हमें जो है वहां जो नुकसान हो रहा है उसकी कमी करनी है। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह उसके भी नताइज चंद दिनों में सामने आ जाएंगे। फौरी तौर पर इस वक्त जो हमने काम शुरू किया वो ये है कि हम कम से कम अपने जो कंज्यूमर्स हैं, सारफीन हैं, उनकी खिदमत के लिए और उनको बेहतर तौर पर मालूमात फराहम करने के लिए कि भाई उनके इलाके में कितनी लोड शेडिंग होगी, अगर कोई उनकी टेक्निकल इशू है तो वक्त पर उन सारफीन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, ताकि कम से कम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जो सरासीमगी फैलती है वो ना फैले। साहब डान न्यूज़ पेपर से सर, एक तो क्या आपने चेक किया कि ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था इसकी मेंटेनेंस इस पीक सीजन में क्यों डिजाइन थी, इसकी कोई जनरल वजूहत थी या ये भी मिसमैनेजमेंट है? एक तो ये, दूसरा ये कि जो रिलीफ पैकेज जो 28 फरवरी वाला था उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जी कंज्यूमर भी ज़्यादा उसका शिकार है कि जी कब होगा, उसने होना ही है अल्टीमेटली, अगर नहीं हो रहा तो उसकी एक कास्ट है जो बजट के ऊपर आती है, और बजट की कास्ट जो है अल्टीमेटली फिर महंगाई की सूरत में आती है, तो उसके ऊपर कब और आपका क्या फैसला, क्या करना चाहते हैं? जी शुक्रिया क्यानी साहब। जो वजारत एनर्जी के जो 2 हिस्से हैं वो तो इस पर मुतफिक हैं कि अगरचे हम सबको एहसास, और मुझे बतौर मुंतखब नुमाइंदा होने के बहुत ही गहरा एहसास है कि अगर ये रिवर्स होती है
جو یہ غلط فیصلہ کر کے گئے تھے عمران خان صاحب، اس کا اثر صارفین پر پڑے گا. لیکن اس طرح میں نے کہا اس وقت تو اگلے جو 6 ماہ میں توانائی کی قیمتیں کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو ذمہ داری کا تقاضا تو یہی ہے کہ جتنا بھی مشکل فیصلہ ہے وہ آج لے لیا جائے تاکہ 6 مہینے بعد کے جو اور مشکل فیصلے ہوں گے ان سے ہم بچ سکیں. تو یہ حویلی بہادر شاہ کی جی یہ بھی ایک عذاب عمرانی کی ایک ڈیلیڈ فارم ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ جو اوریجنل پرمیشن دے کر گئے تھے وہ غالباً رمضان کے دوران تھی کہ ہم نے اس کو شٹ ڈاؤن نہیں دیا رمضان میں، اور اس وقت تو کوشش یہی تھی کہ جتنی بجلی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اب ان کی جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں ان کی وجہ سے اس کو مستقل طور پر چلانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ شٹ ڈاؤن انہیں دیا گیا ہے. وہ انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں دوبارہ سے آن ہو جائے گا. اور جو ٹریمو کی ٹیسٹنگ ہے، جو چوتھا پلانٹ ہے، وہ بھی ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے کیونکہ گیس اب اویلیبل ہے، تو ہمیں بہتری آ جائے گی. ملک سعید صاحب بول ٹی وی سے. خرم صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آئی پی سی کو ادائیگیاں کتنی کرنے جا رہی ہے حکومت، اور اس پہ کیا کون کون سے ایسے آئی پی سی ہیں جن کو ادائیگیاں دی جائیں گی. دوسرا سوال یہ میرا کہ سر 36 کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 5800 میگا واٹ کی بجلی کی شارٹ تھی. جی نہیں، شارٹ فال نہیں تھی، میں دہرا دوں، درست کی کر دوں. 5820 میگا واٹ ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑا تھا. یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے. بند پڑا تھا لیکن 11 اپریل سے پہلے ملک میں لوڈ شیڈنگ اس طرح نہیں تھی. تو ایسے ان دنوں کے درمیان کیا ہوا، کیا یہ بھی انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ اچانک ملک میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی؟ اور سر چونکہ عدم اعتماد رائے عمرانی عذاب والی حکومت آپ نے گرائی، تو کیا آپ کو پہلے ان مشکلات کا احساس نہیں تھا کہ ہمیں یہ فیس کرنا پڑیں گے؟ آپ ان کے لیے تیار نہیں تھے؟ جی ریورس آرڈر میں لے لیتے ہیں، پھر آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ اب ساتھ کراس ہو گئے. پہلی بات ہے ہمیں احساس تھا اور ہم پوری طرح اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا تو جو بڑی عاجزی کے ساتھ کلیم ہی یہ ہے کہ وہ جو عذاب عمرانی اور اس کے جو ہم نوا تھے ان کے اندر وہ صلاحیتی اور نیت موجود نہیں تھی ملک کو درست کرنے کی. وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس وسیع البنیاد جمہوری حکومت میں موجود ہے، تو ہم اس کو لے کر چلیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو آپ نے کہا کہ اچانک لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. اپریل کے مہینے میں ہم آپ کے ساتھ ڈیٹا بھی بڑی خوشی سے شیئر کریں گے، بلکہ میرا خیال ہے وزارت توانائی ٹویٹ کر دیتی ہے کہ اپریل کے بس سے پچھلے جو 5-6 سال سے 30 گنا زیادہ ہائر ایوریج ٹیمپریچرز تھے. تو اچانک ایک سپائک آئی. وزیر اعظم کو رپورٹ کیا گیا تھا کہ 20,000 میگا واٹ ڈیمانڈ ہوگی. ایکچوئل ڈیمانڈ 23,000 میگا واٹ کراس کی اپریل کے وسط میں 15, 16, 17, 18, 19, 20، جس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا. اور جو میں پھر آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض کر دوں کہ وہ 5,820 میگا واٹ میں ایسے پلانٹس تھے LNG بیسڈ جو کہ دسمبر 21 سے بند پڑے تھے. تب سے ہی گیس نہیں تھی. اس وقت چونکہ بجلی کی اتنی ڈیمانڈ نہیں تھی تو لہذا وہ بند پڑے رہے، اور جب تک بجلی کی ڈیمانڈ اتنی ریز نہیں ہوئی وہ اسی طرح ہمیں ورثے میں بند پڑے ہوئے مل گئے. ان کو ہم اب آہستہ آہستہ، جیسا میں نے کہا، LNG اللہ تعالیٰ کے کرم سے اب وافر مقدار میں اویلیبل ہے، تو وہ سب پلانٹس جو ہیں ان کی غالب اکثریت چلنا شروع ہو جائے گی. میرٹ لسٹ کے مطابق کاسٹ اور ایفیشنسی ایک ڈبل کرائیٹیریا ہے جس کے مطابق ہم بجلی کے پلانٹس چلا رہے ہیں، اور ہم اسٹرکٹلی اس میرٹ لسٹ کو فالو کریں گے تاکہ ہم صارفین تک بجلی کی جو سب سے زیادہ تعداد ممکن ہو سکتی ہے اور لوئسٹ کاسٹ میں وہ پرووائڈ کر سکیں. جی دیکھیے، ڈیمانڈ سپلائی گیپ دوپہر تک تو زیادہ تھا. اس وقت تو جب 6 بجے جو میں نے لیٹسٹ نمبر دیا 6:06 پہ تو
1400 میگا واٹ ایکسس تک غالباً بارش ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ٹیمپریچرز ڈاؤن ہوئے. تو جو 6:06 پر 18,266 میگا واٹ کی پروڈکشن تھی اور جو ڈسکوز تھی پورے ملک کی وہ 16,824 ڈرا کر رہی تھی. صرف جو شارٹ فال تھا وہ حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی میں تھا 122 میگا واٹ کا. اس کے علاوہ تمام جو ڈسکوز تھی ان میں ایکسس بجلی اویلیبل تھی. جی ہم بالکل چھپانے کی بات نہیں ہے. یہ تو جو ہے نا جی میرے لیے تو بلڈ پریشر کا سامان ہے. جب بہتر ہوتا ہے تو ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, جب جو ہے وہ خرابی ہوتی ہے تو ہائی ہو جاتا ہے. تو یہ تو بالکل اب اس کو انشاءاللہ آئی ول میک شیور کہ ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پر ٹویٹ کرنا شروع کر دیں. وزارت اس کو ٹویٹ کرے گی جی ون سے ڈے تاکہ آپ. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. کچھ رہیں سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی پاکستان مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت سے ملاقات ہوئی ہے. آصف زرداری نے قومی حکومت کا بھرپور ساتھ دینے پر چودھری شجاعت حسین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اب اہم اتحادی ہیں, آگے بھی اب کی مشاورت شامل رہے گی. آصف زرداری نے موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی چودھری شجاعت کو اعتماد میں لیا. ملاقات کے دوران چودھری سالک حسین, طارق بشیر چیمہ اور چودھری شافع حسین بھی موجود تھے. ڈیلی ساراسری نیوز بیورو چیف کراچی خالد ریاض. قائد حزب اختلاف سندھ حلیم عادل شیخ وکلا کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے. عدالت نے حلیم عادل شیخ کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی. حلیم عادل شیخ کے وکلا کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 الگ الگ پٹیشن دائر کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حلیم عادل شیخ کی FIR نمبر 2022/19 میں 15 دن کی ضمانت منظور کی. حلیم عادل شیخ پر کراچی میں 2 مقدمات درج کیے گئے تھے. حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ جب سے میں اپوزیشن لر بنا ہوں مجھ پر انتقامی کارروائیوں کی جا رہی ہیں. گھوٹکی میں الیکشن ہو یا ملیر میں مجھ پر دہشت گردی کی FIR درج کی. انہوں نے کہا کہ کراچی کی عوام میں آزادی مارچ میں شرکت کے لیے جوش جذبہ ہے. کراچی میں رہنے والوں کے اباء و اجداد نے پاکستانی کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں. میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا مشکور ہوں جنہوں نے رلف دیا اور ہراسمنٹ کرنے سے پولیس کو روکا. ڈیلی ساراسری نیوز بیورو چیف کراچی خالد ریاض. جامشورو لیاقت یونیورسٹی کے سینٹر فار سائیکو سوشل اینڈ اکیڈمک ویل بینگ نے ڈائریکٹوریٹ آف اکیڈمکس اسٹوڈنٹس افیئرز اینڈ اسپورٹس کے تعاون سے یوم فلاح و بہبود کے موقع پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا. وائس چانسلر لمس پروفیسر ڈاکٹر اکرام دین الفاجن نے دیگر معززین کے ساتھ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی, جن میں پروفیسر ڈاکٹر رضا الرحمان پرنسپل ہینڈرڈ کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری, پروفیسر انیزہ نیاز ڈین فیکلٹی آف میڈیسن اینڈ الائیڈ پروفیسر معین انصاری, ڈین سرجری اینڈ الائیڈ پروفیسر اشوک نرسانی اور ڈین بیسک میڈیکل سائنسز پروفیسر منور عالم انصاری شامل تھے. وائس چانسلر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے طلباء کے لیے شکایتی پورٹل اور طلباء کی مختلف ضروریات کے لیے ایک موبائل ایپلیکیشن شروع کرنے کا اعلان کیا. انہوں نے پروفیسر معین انصاری, ڈاکٹر عطیر اور ان کی پوری ٹیم کی کاوشوں کی تعریف کی جنہوں نے طلباء کی فلاح و بہبود کو فروغ دینے میں مدد کی. تقریب میں اہم تقاریر, موضوعاتی لیکچرز اور معزز مہمانوں کی پریزنٹیشن شامل تھی جس میں طلباء کو صحت کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا. تقریب کے آخر میں وائس چانسلر لمس پروفیسر ڈاکٹر اکرام دین الفاجن نے تربیت مکمل کرنے والے اساتذہ میں اسناد تقسیم کی گئیں.
मुल्क में अमन व अमान और पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास हुआ। वजारत दाखिला में जारी इजलास की सदारत वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान कर रहे हैं। अमन व अमान के हवाले से ये अहम इजलास वजीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर बुलाया गया है। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर समेत वजारत दाखिला के आला हुक्काम इजलास में मौजूद हैं। चारों सूबों आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज और आईजी पुलिस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इजलास में नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा, चीफ कमिश्नर व आईजी इस्लामाबाद और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे। डेली सारासरी न्यूज़ ब्यूरो चीफ कराची खालिद रियाज। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की बतौर गवर्नर पंजाब बरतरफी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त पर एतराज़ आयद कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उमर सरफराज चीमा की दरखास्त पर एतराज़ आयद किया है। एतराज़ आयद किया गया है कि मामला पंजाब का है, इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। दो फरीकैन के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत नहीं। वाज़ेह रहे कि उमर सरफराज चीमा ने दरखास्त दायर की थी कि उन्हें गैर आइनी तौर पर ओहदे से हटाया गया। वज़ीर आज़म ने बेटे को फ़ायदा पहुँचाने के लिए गैर कानूनी तौर पर ओहदे से हटाया। दरखास्त में कहा गया था कि काबीना डिवीज़न के नोटिफिकेशन जारी कराने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। नोटिफिकेशन इख्तियार अत से तजावुज़ और मावराए आइन है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि आज से पंजाब भर में 10 किलो आटे का थैला 650 की बजाय 490 रुपए में मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि हम फी फॉर 10 किलो आटे का थैला 450 रुपए का कर रहे हैं। 160 रुपए 10 किलो आटे पर सब्सिडी दे रहे हैं। हमने 45 लाख टन गंदम खरीद ली है। 36 अजला में प्राइस कंट्रोल कमेटियां बना दी हैं। हलाल रिस्क कमाएं लेकिन माफिया को पालने का इमरान खान का रिवाज खत्म हो गया। मुनाफा खोरी से सख्ती से निपटेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा आबिद शेर अली मुल्क वापस पहुंच गए। आबिद शेर अली 4 साल बाद पाकिस्तान आए हैं। रहनुमा आबिद शेर अली को अहम हुकूमती जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। वो 4 साल से जायद अरसा मुल्क से बाहर रहे हैं और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने के बाद वो मुल्क वापस आए हैं। लाहौर की अदालत ने कराची से लापता हैकर पाकपतन से मिलने वाली दुआ जोहरा के उम्र के तयन के लिए मेडिकल की इस्तदा मुस्तरद कर दी है, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को दुआ को पेश करने की हिदायत की है। कराची पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने दुआ जोहरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल कराने की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज करते हुए कहा कि दुआ जोहरा की मर्जी के बगैर मेडिकल कराने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा अदालत ने दुआ जहरा के वालिद और कजिन के खिलाफ इस्तिगासा भी अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दिया। दुआ जोहरा ने वालिद और कजिन पर अगवा की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया था। अदालत ने केस में बार बार आवाज़ देने के बावजूद किसी के पेश न होने पर उसे खारिज कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर की कीमत को रोकने और पाकिस्तानी रुपए की कदर को मुस्तहकम करने के लिए ऑफशोर फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग वेबसाइट से डॉलर ट्रेडिंग पर पाबंदी लगा दी है। स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक ऑफशोर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की खिदमात लेना ममनू है और बैंकों को हिदायत जारी की गई हैं कि ऑफशोर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए खिदमात फराहम न करें। साथ ही ये भी कहा गया है कि वेबसाइट डॉलर ट्रेडिंग पर फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। चेयरमैन पीपीपी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने हम मनसब तुर्की के वजीर खारजा मेवलविद चाशओलू से अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में मुलाकात की। तर्क वजीर खारजा ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुकालमा करते हुए कहा, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात की
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तर्क। वज़ीर ख़ारजा को कहा कि मुझे भी उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं मुस्तक़बिल में तुर्की के साथ मुश्तरका बुनियादों पर काम करने का ख्वाह हूँ। तर्क वज़ीर ख़ारजा मैवलविद चाश ओलू का कहना था कि तुर्की का हर फ़र्द ये जानता है कि उनके नाना शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और वालिदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ताल्लुकात के फ़रोग़ में किया किरदार अदा किया। तुर्की का हर फ़र्द ये जानता है कि उनके वालिद सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ताल्लुकात के फ़रोग़ में क्या किरदार अदा किया। डेली सारासरी न्यूज़ ब्यूरो चीफ कराची खालिद रियाज। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस और UN जनरल असेंबली के सदर अब्दुल्ला शाहिद से मुलाकात की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर में होने वाली मुलाकातों के दौरान मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया, जबकि तनाज़ो कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। Good morning. Good morning. Good to see you all. It's particularly good to see the Foreign Minister. This is our first opportunity to meet face to face. We've spoken on the phone. We are very pleased to be working with the Foreign Minister, with the new government in Pakistan. We're both here, of course, first and foremost for the ministerial meeting we're having a little bit later today on food security. This is a challenge that we're seeing around the world. There was a pre-existing condition, as it were, when it comes to food insecurity in many places. It's been exacerbated dramatically by Russia's aggression against Ukraine, adding another 40 million people to those who are food insecure. So we're coming together, and I'm grateful for Pakistan's participation and engagement on this, to look at concrete steps we can take to address the food insecurity issues, to help people in need around the world. But beyond that, this is an important opportunity for us to talk about the many issues we're working together. We want to focus on the work we're doing to strengthen our economic and commercial ties between the United States and Pakistan. Of course, focus on regional security. And Pakistan is now in the chairmanship of the G77, and the United States is looking forward to strengthening our own relations and dialogue and communication with the G77. I look very much forward to speaking to the Foreign Minister about that. But in short, welcome to New York. It's very good to have you here. Very good to be with you at the United Nations. Thank you so much, Secretary Blinken. It is such a pleasure to be here at the United Nations, and we look forward to engaging on this series of events on global food security. We are aware that recent geopolitical events have indeed aggravated the situation, and countries like Pakistan have already been facing challenges in food security, water security, energy security, because of a whole host of issues ranging from climate change to issues in our neighborhood. So this particular initiative is most welcome and most important. I also look forward to the opportunity to increasing engagement between Pakistan and the United States, working with yourself and your administration to improve trade relations between Pakistan and the United States, and create opportunities for American investors and Pakistani businessmen and American entrepreneurs to work together. And I really look forward to working with you on both these issues. Thank you. Great to have you here. Thanks, everyone. Thank you so much, everybody. Small question. If Thank you can take board TV, sir. डेली सारासरी न्यूज़ ब्यूरो चीफ कराची खालिद रियाज। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इमरान खान के दौरा मास्को का भरपूर दिफा करते हुए कहा है कि साबिक़ वज़ीर आज़म के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि जिस दिन वो रूस पहुंचेंगे रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। वज़ीर ख़ारजा ने ये रिमार्क्स अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में एक न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कहे, जब एक सहाफ़ी ने इमरान खान के 24 फरवरी को मास्को के दौरे की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई और पूछा कि नई हुकूमत अपने पेशरों की गलतियों को कैसे सुधारने जा रही है। जवाब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जहां तक साबिक़ वज़ीर आज़म के दौरा रूस का ताल्लुक़ है, मैं पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म का मुकम्मल दिफा करूंगा। उन्होंने ये दौरा अपनी ख़ारजा पॉलिसी के हिस्से के तौर पर किया और ये जाने बगैर कि कोई भी नफसियाती नहीं है।
किसी के पास छठी हिस्स नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम ये जान सकते हों कि ये वो वक्त होगा जब मौजूदा तनाज़ो शुरू होगा। डेली सारासरी न्यूज़ ब्यूरो चीफ कराची खालिद रियाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ दूर करते हुए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील बाबर अवान ने अदालत में कहा कि हमारी दरख्वास्त पर दो किस्म के एतराज़ात लगाए गए। एक एतराज़ ये है कि बरतरफी की व्हाट्सएप कॉपी लगाई गई, नोटिफिकेशन हमें नहीं दिया गया था इसलिए वो साथ नहीं लगा सके। एक एतराज़ ये कि दायरा इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मनअल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि उमर सरफराज चीमा को डी नोटिफाई तो वफाक ने किया है, सदर का इख्तियार और कहाँ उन पर बाइंडिंग है ये तो पहले से तय है। ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, सदारती निज़ाम हुकूमत नहीं। अदालत ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी। Thank you very much for joining us today. As you see, we have our Foreign Minister, Mr. Bilawal Bhutto Zardari here to speak to the media. I will first give floor to Honorable Foreign Minister to have opening remarks, and then we will open the floor for questions. So over to Shukriya, you. madam. Good afternoon, everyone. Thank you so much for taking the time out for this press interaction. As you may be aware, I'm in New York for the meetings called on food security. Yesterday, we attended the ministerial meeting on food security, and I'm just coming out of the debate at the UN Security Council on conflict and food security. On the sidelines of these engagements, I've interacted with a whole host of foreign ministers, with Secretary of State Blinken, with the Foreign Minister of Italy, with the Foreign Minister of Turkey. We've also met with UN Secretary General and the President of the General Assembly, and had the opportunity to present Pakistan's point of view a whole host of levels. Just to refer to food security very briefly before I take your questions, Pakistan has a real threat of food insecurity, water insecurity, and energy insecurity that has obviously been exacerbated by recent geopolitical developments. But as you all know, as a result of the COVID pandemic and the climate crisis and economic situations across the world, these issues are far more endemic than that and far more problematic than that. Pakistan is one of the most climate stress countries at the moment. My home province of Sindh is seeing a particularly harsh heat wave. All of Pakistan is currently declared drought hit. We are seeing temperatures in April that we're not used to seeing until the peak heat of the summer. For example, Jacobabad, a city in the northern area of the Sindh province, touched 50 degrees centigrade in the month of April. That is just not a temperature we're used to seeing until the heights of summer. So with the combination of climate stress and the sort of COVID lockdown, supply chain issues, we face a serious threat from food security, and in addition to that, we relied heavily on Ukraine for the import of wheat, for the import of fertilizers. As far as the conferences and the meetings that have been held here, the call to action as a result of yesterday's ministerial meetings, it'll help us and other developing countries in addressing the sort of imminent crisis of food security, but for short, medium, and long-term measures, we feel we need a far more comprehensive approach that also focuses on conflict resolution, on dialogue, on diplomacy, and the pursuit of peace, because we believe, Pakistan believes, that if we are distracted by conflict, we won't be able to focus on these existential threats of our time. And this is the case that I made in yesterday's ministerial meeting and today at the UN Security Council. I now
give you all the opportunity to ask us some questions. President Valeria. Thank you, Mariam, and thank you so much, Minister, for being here on behalf of ANCA and speaking with us. So my question is on food security. So India suspended the wheat export. Are you concerned that about this move, and what are the potential consequences for the region? Also, yesterday you met the Italian Foreign Minister Luigi Di Maio, and have you identified together some specific action on food insecurity? Thank you so much. Thank you. Thank you, Madam President, for your question. As far as India's decision to ban the export of wheat, it is obviously the decision of the Indian government to decide what it wishes to do. Such actions, restrictions actions, protective actions are being discouraged through forums like the multilateral meeting that we held today. Of course, at a time of shortage and at a time of distress, we all must work together to meet the needs of those who can't meet their food security targets. As far as our meeting with the Italian Foreign Minister yesterday, I must say it was very positive. Italian Foreign Minister was extremely impressive. Pakistan and Italy enjoy good relations, and we discussed a whole host of topics, including enhancing trade cooperation between the two countries. Italy has long had a focus on food security, so we will indeed see where we can assist each other on that issue as well. Al Jazeera. Christine. So sorry, jammed in the holder there. You've talked about the struggles with food shortages in your own country. Can you talk about what Pakistan is doing to address wheat shortages in particular? It's been reported that Russia offered your former prime minister discounts on wheat. I know you met with Secretary Blinken yesterday. Has the West offered to help on that front as well? As far as Pakistan's issue with the sort of food shortage, wheat shortage, we are as we have not been able to meet our wheat production targets for a whole host of reasons, Pakistan is looking to procure wheat from wherever it can at the best rates possible. But we believe that this is a short-term remedy, and we need to invest in medium to long-term remedies to address the situation. In my country, if we're facing food security, water insecurity, and energy insecurity issues, we indeed believe that a large part of that, a large contributing factor, are global geopolitical events and our geographical location. But at the same time, we have to take concrete measures to mitigate the effects and impacts of climate change, to preserve the use of water, to move away from flood irrigation and other such outdated techniques, to increase our water infrastructure and incentivize our farmers for domestic production. I actually believe Pakistani farmers can meet not only our domestic needs for wheat, but also could provide that wheat to the world if they were encouraged and supported in the right way, and if governments work to reduce their input costs at a time of high inflation. We could really we could do our own bit to support food security challenges and issues. As far as my interaction with foreign ministers over here, we've really focused on enhancing trade relations. My party and myself and the new unity government believe in that our sort of foreign policy motto is trade over aid, and that is exactly what we're emphasizing on. Thank you, Mr. Minister. I'm not Edie, but she'll come around. Pamela Falk from CBS News. You have spoken, even since you've been here, about the fight against extremism. Mm-hmm. I've spoken with both of your ambassadors about this issue. Can you explain, or at least update us, on where
terrorism and Pakistan stands. I know it's a very big question, but it was a big issue this past summer. What do you see now in terms of the scenario? As far as terrorism and extremism is concerned, this is a consistent and long-term existential threat to all of us. There are obviously immediate concerns that need to be addressed, whether vis-a-vis specific terrorist groups, their increased activity, how and to which way they benefit from the situation in Afghanistan. But as far as our country's long-term approach is concerned, that needs a lot of political ownership and consensus and investment in across the board, where we not only fight this the sort of militant component, the kinetic component of this conflict, but we also the ideological component, and we fight the narrative component. Pakistan has a national action plan that is all-encompassing. It combats hate speech, it combats extremism, it combats this thought, this ideology, this poisonous and toxic ideology, and has a way forward to deal with specific groups. Unfortunately, despite having this plan being born of consensus, it hasn't been owned and implemented in the way it should have been by the previous government, and I would certainly emphasize on the new government, of which I am a part, that we fully own the National Action Plan and implement it, walk the walk, walk the walk that we talk about to ensure the safety not only of future generations in Pakistan, but also in the international world. Thank you so much. Michelle, thank you. Thank you, Minister. Michelle Nichols from Reuters. The previous Pakistan government was a little reluctant to condemn or join a chorus of international governments condemning Putin for his invasion of Ukraine. What is your government's assessment of what Russia has done in Ukraine? And then on a bilateral level, ties between Pakistan and the United States, what challenges do you see in that relationship, and can they be overcome? Thank you. There's no sea change in Pakistan foreign policy between the previous administration and now. We do, of course, have a more nuanced foreign policy, but as far as this particular issue is concerned, Pakistan is in favor of peace.